كفضل السرود على سائر الطعام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک اللهم صل. واجب الاحترام گرامی قدر، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 16واں روزہ ہے۔ سترہ رمضان المبارک نو بہت سارے مضمون جمع ہو گئے۔ اسلام اور کفر دی پہلی جنگ عظیم غزوہ بدر، وہ 17 رمضان میں پیش آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دی وفات وہ بھی 17 رمضان المبارک نو ہوئی۔ میرے محبوب دی بیٹی سیدہ رقیہ انہاں دی وفات بھی انہاں دناں دے اندر ہوئی۔ شہادت سیدنا حضرت علی مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب، آپ دی شہادت بھی 21 رمضان المبارک نو ہوئی۔ بہت سارے مضمون جمع ہو گئے۔ جمعہ دا اتنا وقت نہیں ہوندا کہ بندہ کسی نو تفصیل دے نال کوئی مضمون بیان کرے۔ تھوڑا جا وقت انشاءاللہ اپنی اماں دا تذکرہ، ام المومنین محبوب خدا، انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ پر شہادت حضرت علی مرتضی بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو 4 سال بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی دا نام آوے سارے کیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا محبوب دا نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی صحابیہ دا نام آوے تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا، کسی ولی دا نام آوے تو کیا کرو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ گال جنگی لگے تو پھر کی کہنا سبحان اللہ۔ رمضان شریف سے ویسے ہی ایک باری کہنا سبحان اللہ تے اللہ دے فرشتے 70 بار لکھ دے سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن دا ایک لفظ عام دنوں دے اندر پڑھو تے 10 نیکیاں ملدیاں، 10 درجے بلند ہوندے، 10 گناہ مٹ جاندے۔ رمضان المبارک دے اندر ایک لفظ قرآن دا پڑھو گے 70 درجے بلند، 70 اللہ نیکیاں عطا فرماندے تے اللہ 70 گناہ معاف فرما دیتے۔ 4 سال بعد بعثت مصطفیٰ کو اعلان نبوت کو حضرت صدیق اکبر کے گھر کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوئی۔ بچپن کے اندر ہی انہاں کی نسبت جبیر بن مطعم ایک بیٹے کے نال منسوب سن نکاح واسطے۔ وہ چونکہ مسلمان نہیں سن،
اس واسطے کئی خاتون ایسی سر خواتین جنہوں نے مشورہ دیتا حضور لو کہ سرکار ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بڑی ذہین بچی ہے، اگر تسی پسند فرماؤ تو تسی نکاح کرو۔ حضور خاموش سن۔ حضرت ابو بکر نو کسی نے جا کے دسیا، اطلاع دیتی بھی اگر تہاڈی بچی دا نکاح حضور دے نال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں جبیر بن مطعم نو زبان دے بیٹھا، لیکن مطعم نے خود ہی جواب دے دیتا، کہنے لگا ابو بکر دی بیٹی مسلمان ہے، اگر یہ میرے بچے دے گھر آگے تو اسلام میرے گھر آ جائے گا، میں خود جواب دیتا۔ اور جبریل ایک دن تشریف لے آئے، اللہ فرماندہ جبریل آج وحی لے کے نہ جا، آج میں تینوں اپنے محبوب دے واسطے ایک گفٹ دے کے بھیجنا چاہتا۔ بخاری شریف دے اندر آندا ہے جبریل آئے گفٹ لے کے آئے ریشمی رومال دے اندر، آج کے حضور کے سامنے پیش کیتا، محبوبہ تواڈے رب نے تواڈے واسطے گفٹ بھیجی ہے۔ حضور فرماندے نے میں کپڑا کھول کے ویکھیا تے وچ عائشہ کی تصویر سی۔ اللہ فرماندے نے محبوب اساں تہاڈا نکاح کر دیتا عرش تے عائشہ بنت صدیق دے نال۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنی بیٹی کا نکاح امت کے اندر اگرچہ کچھ فرق ہے، نکاح کر دیتا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کا میرے مصطفیٰ کے نام۔ 3 سال تک حضور مکہ مکرمہ کے اندر رہے، پھر ہجرت فرما کے مدینہ گئے۔ مدینے جا کے آپ نے چند دنوں تو بعد ابو بکر صدیق نے اپنے زوجہ نو اور حضرت اسماء بیٹی حضرت عائشہ نو بھی بلا لیا۔ مدینے کی فضا موافق نہیں سی، حضرت عائشہ بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی، سات دے بعد بھی جڑ گئے، کچھ افاقہ ہویا تے والدہ نو فکر راحت ہوئی کہ میں اپنی بچی نو رخصت کرا اپنے گھروں۔ سیدہ عائشہ فرماندیہ نے مینوں پتہ ہی نہیں سی نکاح کس نو آکھدے۔ رخصتی دا وقت آیا تے رخصتی دے واسطے مینوں والدہ نے بلایا، میرا چہرہ دھو کے مینوں تیار کیتا۔ انصار دیا کچھ عورتاں انتظار دے اندر سن، جدوں مینوں تیار کر کے لے آندا گیا کہ انہاں عورتاں نے مبارکباد دیتی، عائشہ تینوں مبارک ہو گئے۔ میں حیران سا، پھر مینوں دسیا گیا کہ جڑا تیرا مکے دے اندر نکاح ہویا سی نا مصطفیٰ دے نال، کملی والے دے نال، اللہ دے نبی دے نال، آج تیری رخصتی ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیہ میں حضور دے گھر آئی ہوں، اتنی راحت اور سکون میں نے ملیا مصطفیٰ دے گھر دے اندر، میں نے فخر بھی بڑا حاصل سی۔ حضور دیا جتنیاں بیویاں سن 11 یا 9، وہ کوئی بیوہ یا متعلقہ سن، میں کماری تنہا ایک حضور دی بیوی سن۔
تے حضور بھی پیار دے نال کدی ہمارا کہتے سن، کدی میری عائش کہتے سن۔ جس طرح سیدہ خدیجہ طاہرہ نو رب دا سلام آیا سی، اسی طرح ایک دن جبریل آئے، آ کے تے عرض کیتی محبوب اللہ تعالیٰ تواڈی بیوی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ نو سلام آکھدے ہیں۔ حضرت عائشہ کی سیرت پاک نو اگر بیان کیتا جائے بہت سارا وقت چاہیے دے واسطے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اساں بہت بار سنیا، او نے جنہ دی گواہی خود رب نے دی۔ مدینہ پاک دے اندر منافقین بھی سن، کفار بھی سن۔ منافقین نے سازش کے تحت الزام لایا ساڈی اماں تے سیدہ عائشہ، علیہ باللہ حضرت عائشہ کا کردار صحیح نہیں۔ ایک گل عام ہو گئی، میں واقعہ نہیں بیان کرتا، وقت نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تے لگیا الزام، بہتان بہت بڑا۔ حضرت عائشہ کیونکہ چھوٹی عمر سی، علم ہی نہیں، مستہ ایک عورت سی، بزرگ عورت، انہیں دسیا عائشہ تینو پتہ ہے بیٹا تیرے تے الزام ہے، بہتان بہت بڑا۔ حضرت عائشہ نے کیا معلوم تے کوئی علم نہیں، جس کام واسطے جا رہی ہے سن قضاء حاجت واسطے اٹھے واپس آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تے آندن، لیکن حضرت عائشہ فرماندیا اس دن میں غور دے نال ویکھیا کہ سرکار دا رویہ پہلے والا نہیں سی، جڑا ملن پہلے ہوندا سی۔ میں سمجھ گئی، آگے بس یہی پوچھتے تھے کئی فحال کا یا عائشہ، عائشہ تیرا کیا حال ہے، بس اتنا ہی پوچھتے۔ پہلے والی چاہت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں۔ میں بھی ڈرتی ڈرتی نے حضور نو عرض کی محبوبہ تسی اگر ارشاد فرماؤ تو میں اپنے والد کے گھر چلی جانی ہوں۔ میرے دل کے اندر خیال سی جتنا حضور میرے نال پیار ہے، محبت ہے، حضور مینوں کبھی اپنے مل کے جان کی اجازت نہیں دے، لیکن میرے پیرا تلے زمین نکل کے جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہاں عائشہ جا اپنے ابو بکر دے گھر چلی جا، جب تک تیرا کتوں مینوں شہادت نہیں ملتی، گواہی نہیں ملتی، اتنی دیر تک اپنے والد دے گھر۔ فرمایا میں اس خیال دے نال اپنے والد دے گھر آئی، جدو بچیاں پریشان ہوندیاں تے والد حوصلہ دیندا ہے، والدہ بڑی تسلی دیتی ہے بیٹیاں کو۔ میں اس خیال دے نال آئی کہ میری والدہ تسلی دے گی، میرا والد حوصلہ دے گا۔ جدو اپنی والد دے گھر آئی تے میں عجیب منظر دیکھیا، ابو بکر دیاں بھی رو رو کے اکھیاں سرخ ہو چکی سن، سیدہ عائشہ صدیقہ دی والدہ بھی رو رو کے پریشان ہو چکی سن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی پھر آ کے مصلی بچھا لیا رب کے، بس رات تک اللہ دے نال گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اگر تو میری گواہی نہ دیتی تو تیرا محبوب بھی میرے تو روح اس طرح پھیرتا پہ آئے، نہ میری دنیا سے نہ میری آخرت۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 18 دن ہو گئے، بڑی دیر ہو گئی، لیکن سرکار آمدے ابو بکر دے گھر حضور آمدے آ کے دینی گالی پوچھتے رہے کئی فحال کا یا عائشہ، عائشہ تیرا کیا حال ہے۔ بس ایک دن حضور آئے، آ کے تے میں نے پوچھا عائشہ،
اگر تو کو غلطی ہو گئی ہے تو پہلو دس، میں اللہ تو توبہ دی استغفار دی عرضی پیش کردا، میرا رب جڑا گناہگاراں نو معاف کردا عائشہ تینوں بھی معاف کر دے گا، لیکن میں خاموش ہاں، دلاں دے بھیتاں نو جانن والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تہاڈے دلاں دے اندر کی ہے مینوں نہیں پتا، میرے دل دے اندر کی ہے تہانوں نہیں پتا۔ او ہستی او ذات انہ علیم بذات الصدور، جڑے دلاں دے بھیتاں نو جانن دی ہے ایکو ذات ہے میرا رب۔ حضرت عائشہ فرماندی ہے میں رات دن لگن اللہ دے نال، اللہ اکبر، میرے محبوب بھی صحابہ تو پوچھ دین، کدی کسے نو پوچھ دین، کدی کسے نو پوچھ دین۔ حضرت علی تو پوچھیا حضور نے، علی میری عائشہ دے بارے دے اندر کی خیال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا محبوبہ جدوں دی مینوں ہوش آئی ہے، مینوں سمجھ آئی ہے، میں تہاڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بیٹھتی ویکھی، سبحان اللہ کہہ دے، تے جیڑا رب تہاڈے جسم تے گندی مکھی نہیں برداشت کرنا، تہاڈے بستر تے گندی عورت کیویں برداشت کرنا؟ حضور بار بار کدی کسے نو پوچھ دین۔ ایک دن حضرت عمر آ رہے سن بازار دے اندر، ادھر میرا مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے کرو نکلے، عمر دے نال ٹکرو ہو گیا۔ حضرت عمر کو پوچھا عمر یار تو دس میری عائشہ دے بارے دے اندر، تے حضور فرماندے نے عمر نے اگوں مینوں جواب دیتا محبوبہ پہلے میرا سوال نے جواب دے، کی سوال ہے تیرا؟ عائشہ دے نال تہاڈا نکاح کران والا کون ہے؟ میں؟ فرمایا نہیں۔ عثمان ہے؟ فرمایا نہیں۔ علی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں محبوبہ تہاڈا نکاح کران والا کون ہے او دسو مینوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ۔ کون ہے؟ اللہ، او میرا رب۔ عمر نے کیا محبوبہ پھر اللہ ایڈا بھولا نہیں کہ نبی پاک ہوئے تے بی بی ناپاک دیتا ہے، سبحانک اللہ پاک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے عائشہ۔ بس میرا محبوب تو پھر اگے نہیں جا سکے۔ حضور فرماندے نے ادھر عمر نے گواہی دیتی، اے جو سوال کا جواب دیتا، بس جبریل آ گیا اسے وقت، آ کے کہنے لگا محبوبہ اللہ فرماتے ہیں جیڑا فیصلہ دھرتی تے کھلو کے عمر نے کیتا رب نے اس کو پہلے ہی جو فیصلہ کر دیا۔ عمر تیریاں بھی جوانیاں تو قربان جاؤں، عمر کہنو آفدن جیڑا زمین تے کھلو کے کوئی فیصلہ کرے میرا رب عرشہ تو قرآن بڑھا کے نازل فرما دے۔ فرمایا میں اینا عمر دے جملے اپنے اندر کمی پیشی تو بغیر نہ کمی کردہ نہ پیشی نہ زیادہ نہ اضافہ، کوئی لوگا لاکھنا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک ہے بہت بڑا الزام ہے، بہت اللہ نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ تو آدھی تے میری اماں آپ دی شان دے اندر ایک ایت نہیں، دو ایت نہیں، چار ایت نہیں، 10 ایت نہیں، میرے رب نے 18 ایت نازل کی دیا۔ کنی آتا؟ سورہ نور، سبحان اللہ کہو تو اللہ جملہ کہو۔ حضرت فاطمہ سے چادر تطہیر میرے مصطفیٰ نے پائی، پائی ہے کہ نہیں پائی؟ پائی۔ حضرت علی مرتضیٰ سے چادر میرے مصطفیٰ نے پائی، حضرت حسن سے چادر مصطفیٰ نے پائی، حضرت حسین بن علی سے چادر مصطفیٰ نے پائی۔ واہ عائشہ تیری عظمت تو قربان، تو وہ ہستی ہے پاک دامن ہے جدے تے چادر نور میرے رب نے پائی، رب نے پائی، گواہی دیتی رب نے۔
میں کیا یا اللہ تو کیوں گواہی دیتے؟ یوسف دیا گواہیاں بچے کو دلوائیاں کہ نہیں دلوائیاں؟ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم دی گواہی عیسیٰ کو دلوا دیتی. تے ربا تیرے محبوب دی محبوبہ سیدہ عائشہ تے بہتان آیا بچے نو حکم فرماندا او گواہی دے دیندا. اللہ فرماندا ہے دنیا دا دستور ہے جڑا شادی کران والا ہوئے نا، رشتہ کران والا ہوئے، اگر کوئی نقص نکل آوے تے سارا قصور خدا کر دے. اینے رشتہ تعلق دکھایا سی، اینے دکھایا سی. اوے عائشہ دا رشتہ میں رب نے دکھایا سی مصطفیٰ. اگر میں گواہیاں نہ دیندا سارا الزام میرے تے آندا. رب نے چنگی اور بنی دیتی. اس واسطے میں میدان جو خود آ گیا، میں خود گواہی دینا. محبوبہ تسی بھی پاک ہو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. محبوبہ ناپاک مردہ واسطے ناپاک عورتاں، ناپاک عورتاں واسطے ناپاک مرد. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سبحان اللہ کہو یار. محبوبہ تیرے بھائیے پاک مردہ واسطے عائشہ ورگیا پاک ہو. اللہ اکبر. حضور اتھے واپس آ گیا. وہی آگے نا اتھے آگے حضور نے سیدہ عائشہ دے کول بیٹھ گئے. رو رہیاں رو کے رب نو منا رہیاں. میرے ربا مریم تے الزام آیا گواہی دلوا دیتے. آیا اللہ یوسف تے الزام آیا گواہی دلوا دیتے. میں نو کنے دن ہو گئے نے میرے ربا میں تیرے سامنے آنسو بہا رہی ہوں. میں تیرے سامنے رو رہی ہوں، فریاداں کر رہی ہوں. یا اللہ میرے واسطے بھی کوئی ایسا انتظام فرما جیڑا میریاں طہارتاں نو بیان کرے، میریاں صفائیاں دے. کوئی میرے بہتان جڑا میرے تے اینا منافقین نے لایا ہوا جائے اینو توڑ واسطے ربا کوئی تے سامنے آوے میدان دے اندر آوے. اللہ فرماتے رہے عائشہ تو عام عورت نہیں، عام عورت نہیں، تو میرے محبوب دی عزت، تو میرے محبوب کا لباس ہے. اس واسطے تینو صاف تے پاک کرنے واسطے، تیریاں گواہیاں دین واسطے. جے دنیا دا بچہ میں اے دے اندر تے کوئی ایسی عظمت نہیں، تیرے تے الزام آئے گا تے گواہ خود میں رب پاواں گا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر کون ہے خدا لایا. مقدر با تیرے نبی کا سنگ تے پایا. لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گوائی ہے. میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے. امن میرا ہوا تجھے کیوں نہ رحم آیا. آواز آندے عرشا تو وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ. سارے کو سبحان اللہ. ماں دا تذکرہ ہوندا ہوئے خدا دی قسم ہے تڑک جاتا ہے بیٹا. وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ. تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ. تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا.
تو جتنے شان والی ہے بڑا اتنا گوایا اور حکم آ گیا اٹھو جلدی اٹھو مدنی کرو جلدی حمیرہ کو بلانا اللہ تمہارے محبوبہ خود چل بلا کر عائشہ نو فرشا تے تیرا کار نہیں سکدا عائشہ تو بغیر میں دیکھدا ادھر عائشہ پریشان ہے ادھر محبوبہ تو بھی پریشان ہے اٹھو مدنی کرو جلدی عائشہ کو بلانا اسی میں شان تیری ہے اسے تم اب منانا پڑی روئے مصلے پہ نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا میرے محبوب آگے عائشہ کے کور بیٹھ گئے تمہارا عائشہ تینوں مبارک ہوئے کہا دیا آکے تیری اکوائیاں رب نے دتیا ہے ارشاد اور رب نے دتیا ہے اللہ اکبر ماں دوڑ کے آ گئی آکے کہہ دیا عائشہ نبی دا شکریہ ادا کر اپنے خامن دا شکریہ ادا کر حضرت عائشہ اس نے بچت اندر آ کے کہہ دیا جی اماں پیچھا ہٹ جا نہ تیرا شکریہ ادا کر دیا نہ اپنے باپ دا شکریہ نہ اپنے شوہر دا شکریہ میں اس رب دا شکریہ ادا کر دیا اگر میں پاک دے صاف نہ کردا دنیا والے میں کیویں پاک کر دے رب سامنے چوکی سید عائشہ او عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ نے پھر انعام کتنا بڑا عطا فرمایا سورہ نور آج کوئی عائشہ کو مننے یا نہ لیکن جو بھی سورہ نور پڑھے گا عائشہ کی تطہیر خود بخود بیان ہوتی چلی جائے وہاں مان تیری عظمت تو قربان جاؤ قیامت تک کوئی مولوی سٹیج تے سورہ نور پڑھے گا تاریخ تراویح پڑھے گا نمازت پڑھے گا سٹیجہ دے پڑھے گا کتنا بھی سورہ نور دے تلاوت ہوئے گی میری اماں سیدہ عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی بیان ہوتی چاہیے اللہ اکبر اور پھر ایک بہت بڑا احسان سیدہ عائشہ کا سفر دے اندر سن تہار گم ہو گیا لبجہ حضور گودی دے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے سن اکثر حضور دا سر نبی میری اماں عائشہ دے گود ہوندا سی اور گل دسا جدن میرا مصطفیٰ نبی بن کے آئے استقبال کیتا ابو بکر صدیق نے کہنے کیتا اہلاً و سہلاً مرحبا اے ابو بکر نے کیا اور جدن میرا مصطفیٰ دنیا تو جان لگا ادھر الوداع تیری اماں عائشہ نے کیا اور دو ہی سفر نے میرے مصطفیٰ کی زندگی ایک ہجرت کا سفر ہے ایک آخری سفر ہے جنت کا سفر ہے جدن ہجرت کا سفر سی ادھر چہرہ نبوت ابو بکر دی گود دے اندر سی والد دی گود دے اندر جدن حضور آخری سفر تے گئے تے سر مبارک سیدہ عائشہ دی گود دے اندر سی یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر سمجھو تا رب نے نبوت سیدہ دی گود دے اندر پال جا عائشہ قیامت تک تینو اعزاز حاصل ہے حضور نے آمین نہیں فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ وہ لوگوں عائشہ نو اس طرح فضیلت حاصل ہے اور ساتھ کا فضل السرید علی سائر الطعام جے میں فرمایا سرید نو باقی کھانے آتے فقیت حاصل ہے سرید کیا نو آخر دن اور روٹی شوربے دے اندر بھگو کے کھانا یار ایک دن بڑا اچھا کھانا سمجھ دے سا اللہ اکبر آہار گم ہو گیا تے حضور دے سر مبارک عائشہ دی گود دے اندر سی امت پریشان اثر دی نماز جاندی پئی حضرت ابو بکر بار بار ہوندے نے چوک مارتے نے عائشہ دے تینوں سمجھ نہیں آتی تو ہار بھی نہیں اپنا سنبھال سکدی نماز جاندی پئی ہے
امت ساری پریشان ہو گئی. سید عائشہ فرماندیاں میں خود تکلیف برداشت کرتی ہاں لیکن اپنے مصطفیٰ نو بیدار نہیں ہوتے. اور اچانک جبریل آ گیا آ کے کہندا ہے محبوبہ ابو بکر نو کہو میری عائشہ نو تکلیف نہ دے. سبحان اللہ. عائشہ نو پریشان نہ کرے. یا اللہ ہار گم ہو گیا, پانی نہیں, پانی ختم ہے, نماز دا ویلا چاندا پیا ہے, آواز آندی ہے محبوبہ پانی کوئی نہیں. عائشہ دی برکت دے نال میں تانوں رات لگا دینا. اج تو بعد وجہ پانی فرمایا تیمموا صعیدا طیبا. اج تو بعد پانی نہ ہوے تے مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھنا تہاڈا کام ہے تے قبول کرنا میرا کام ہے. اتنا بڑا احسان ہے. پہلی امتاں تے ایسی پانی تو بغیر وضو نہیں ہوتا. سانو احسان کھانی اما صدیقہ عائشہ صدیقہ دی برکت دے نال اللہ نے سانو تیمم عطا فرمایا. پھر سب تو بڑا احسان جب حضور دا آخری ویلا آیا, حضور اپنے بیماری دے اندر بھی حقوق زوجیت دا بڑا خیال سی. آپ نو کدی کسے بیوی دے گھر کدی کسے بیوی دے گھر 8 دن ہو گئے حضور دے وصال تو پہلے حضرت عائشہ دے گھر باری سی. اگلے دن تے حضور نے پوچھا کل میں کتھے ٹھہرنا ہے؟ صاحب نے کیا جی فلانی دے گھر. حضور بار بار پوچھ رہے ہیں تے ساریاں بیویاں نے سمجھ لیا کہ حضور دا دل چاہتا ہے میں آخری ویلے عائشہ دے حجرے چ ہوواں. عائشہ دے حجرے چ ہوواں. بعض کتاباں دے اندر آندا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی ماواں دے سامنے این کر کے آکھیا ساریو میری ماں میرے ابو نو اجازت دے دیو جتھے میرا ابو خیر نہ چاہندے نے اوتھے دی اجازت. سیدہ عائشہ دے گھر ساریاں بیویاں نے اجازت دے دتی. سرکار جتھے تسی ٹھہرنا چاہندے ہو ساڈے والوں اجازت نے. حضور دی چارپائی اٹھائی گئی سیدہ عائشہ دے گھر رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگو او دن دی چارپائی رکھی آج تک نبیوں سے گھر موجود ہے. وہ لوگوں کسے گھر پیر صاحب آ جان 1 گھنٹہ ٹھہرن 2 گھنٹے ٹھہرن 2 دن ٹھہرن 4 دن ٹھہرن. لوگ کہندے نے میاں بڑیا برکتاں والا ہے بڑا باسعادت ہے. تیرے گھر شیخ الحدیث ٹھہریا تیرے گھر بہت بڑا پیر ٹھہریا. عائشہ تیری عظمتوں قربان تیرے گھر امام الانبیاء 1 دن نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں 10 دن نہیں 1400 سال ہو گئے تیرے گھر آرام فرما رہے ہیں. کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا. اللہ پوچھن گے ہوئے شہباز قاسمی کی لے کے آیا ربا گناہ خطاواں تارے داؤد کی لے کے آیا ربا قرآن قرآن دی قرآن او آدم کی لے کے آیا علم مفتی کی لے کے آیا ربا میں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہوں تیرے سامنے پیش بلی آئے گا کی لے کے آیا ربا میں ولایت صحابہ آڑگے تو آڈے کل کی ابو بکر میرے کل صداقت عمر تیرے کل کی عدالت عثمان تیرے کل کی سخاوت علی تیرے کول کی ہے ربا میرے کول شجاعت حسن تیرے کول کی ہے ربا عبادت حسین تیرے کول کی ربا شہادت. اللہ پوچھ دیا میری تے تیری اماں سیدہ عائشہ دے کول آن گئے. اللہ پوچھن گے عائشہ تیرے کول کی ہے تو کی لے کے آئی ہے. عائشہ کہہ گے ربا
چابیاں لے کے میرا حجرہ کھول سبحان اللہ جی کیا حجرہ کھول ویکھ میرے کول کیڑیاں دولتاں نے نبوت میرے کول کہ ذرا اونچی کو سبحان اللہ تے تانوں میں جملہ دیواں ربا اے نبوت میرے گھر دے اندر ہے صداقت میرے گھر دے اندر ہے عدالت میرے گھر دے اندر ہے یا اللہ کائنات دا خزانہ میرے گھر دے اندر ہے اللہ کہن گے سارے تو عائشہ جت گئی عائشہ نمبر لے گئی سبحان اللہ مولوی لبے گا جنت نو اسی تے آدمی لب دیا مولوی لب دے جنت نو تسی بھی لب دے ہو جنت نو نماز اس واسطے پڑھ رب سانو جنت دے روزے اس واسطے رکھ دیو رب جنت دے اعمال کر دیو رب جنت دے ساری دنیا جنت نو لب دیے میں کیا نہیں جنت دے تم ہی کسے نو لب دیے جنت کہن لگی قاسمیہ ساری دنیا مینوں تلاش کر رہی ہے میں نبی دے حجرے نو عائشہ دے حجرے نو تلاش کر رہی ہوں